اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل الحمدللہ ہم نے الکتابہ تک ہم لوگ آگے تھے، بلکہ ایوجن تک ہم آئے تھے، ایوجن کے یمن. تو کینڈی اپنا کوئی ریفلیکشن اگر آپ نے شیئر کرنا ہو پلیز. جی سر، کل جو میں نے اگزامپل شیئر کی تھی اسی کو میں دو طرح سے دیکھ رہی تھی. ایک تو یہی کہ جو درمیان میں آبجیکٹ رکھا ہوا ہے آرٹ اسٹوڈینٹس کے لیے، ان کی ڈرائنگ کے لیے، تو ہر ایک اپنے اپنے پرویو سے دیکھے گا. ایک تو یہ ہو گیا کہ جو چیز ایک سامنے ہے ایک ہی چیز، لیکن سب کی طرف اینگل چینج ہے. تو یہاں پہ ایک ہی چیز کا جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو نکلتے ہیں وہ آ جاتا ہے. اور دوسرا میں اس حساب سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے ٹیچر اپنے اسٹوڈینٹس کو وہ ایز اے ایگزام دے رہا ہے، تو سب کی طرف وہ ڈفرینٹ کوشچن آیا ہے، لیکن آبجیکٹ ایک ہی ہے، لیکن سب کی طرف ڈفرینٹ ہے اور سب کو اس کے اکارڈنگلی مارکس ملنے ہیں. تو اگر وہ اپنے آپ کی پوزیشن کو دوسرے سے کمپیئر کرے گا تو اسے لگے گا کہ میں شاید چینج ہوں یا کچھ، لیکن اپنی پوزیشن کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور اسے چاہیے اسی طرح کرے، کیونکہ ٹیچر نے اس کو اس کی پوزیشن کے اکارڈنگلی مارکس دینے ہیں. تو سر کل اسی ایگزامپل کو میں انہی دو نظریوں سے سوچ رہی تھی. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، زبردست. اچھا، اس میں اب الکتابہ ایوجن کے یمن، اس کو اگر سورہ فاتح سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ سر اس میں جو اہدنا الصراط الذین جب آتا ہے تو یہ اس سے بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور بالکل قائم ہے، یعنی یہ بالکل سیدھی راہ دکھانے والی ہے. سیدھی راہ تو وہی دکھائے گی نا جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور وہ قائم ہوگی. تو اس کو اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے سورہ فاتحہ میں. جزاک اللہ. میں نورین کائنڈلی اگر آپ کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہیں. جی، وہ یہی جو آپ نے کویسچن پوچھا، ایکچولی میں یہی کل کیونکہ ہم سورہ فاتحہ سے اس کو کمپیئر کر رہے تھے تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ایوجن کا یمن ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم کی ایکسٹینشن ہے، اسی کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. دوسرا یہ کہ میں ڈاکٹر اسرار کا ایک بیان سن رہی تھی سورۃ کہف کے اوپر. تو اس بیان میں نے ابھی انٹروڈکشن ہی سنا صرف، لیکن بڑا خوبصورتی سے انہوں نے کیونکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا ویسے بھی آپس میں تعلق ہے، کیونکہ وہیں پہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ 3 سوال کیے گئے جس کے آگے پھر سورہ کہف آتی ہے. تو جو سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹلی آیت یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ اور سم تھنگ لائک دس کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اور وہاں پہ بھی یہی الفاظ یوز ہوئے جو یہاں پہ اللہ عبدہ ہی یوز ہوا ہے، لیکن اس میں یوں کہا گیا کہ ان کو وہ یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے اور وہاں سے پھر اوپر کی طرف جو ہے لے جایا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ آ کے سورۃ کہف کی پہلی آیت سے یہ بن رہا ہے کہ یہاں انزلہ کا ذکر ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کچھ اس طرح سے بیان کر رہے تھے، وہ بھی ایک کنیکشن بڑا اچھا لگا. اور وہ میں اس کو فردر سنوں گی تو اس میں شاید اور بھی کمپیریزنز جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ملائیں گے. جزاک اللہ. الکتاب، کیا ہم اس کو اہدنا الصراط المستقیم سے جوڑ سکتے ہیں؟ کتاب جو آپ نے جو جیسے یس کل سر. کہا تھا کہ الکتاب جب کہا گیا تو یہ ایک اس سے معرفہ ہو جاتی ہے کہ وہ خاص کتاب، یعنی کہ ایسا بھی ہے، اور میں نے بھی اس کو سنا بھی اور پڑھا بھی ہے کہ ایک طرح سے اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ پہلی مروج کتاب تھی، یعنی کہ یوں کر کے پوری کمپلیٹ بک جس کو کہنا چاہیے، تو اپنی ذات میں کمپلیٹ ہے. اسی طرح ہم سورہ فاتحہ کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ایک انداز یہ بھی ہے سوچنے کا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک دعا کی گئی ہے جس کا جواب پورے کا پورا قرآن میں آ جاتا ہے پھر، تو وہ اس میں ایک کمپلیٹنس کا جو سینس ہے مجھے اس میں لگا کہ کمپیریزن ہے. جی جزاک اللہ. جی سارے بہن کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نو سر. دیکھیں، کتاب کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، ہر کتاب کا دیباچے میں ہوتا ہے کہ میں نے کس مقصد کے لیے یہ کتاب لکھی ہے.
تو یہ کتاب کیا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم نہیں دکھا رہی؟ بالکل دکھا یس رہی ہے. سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مقصد کتاب جو ہے وہ ہمیں سورہ فاتحہ سے ریلیشن شپ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو تو اس کتاب الکتابہ کو دیکھو، تمہیں اہدنا الصراط المستقیم مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بیسیکلی یہاں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ آیتوں کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر کے معنی مزید اس کے جو اینگلز ہیں اس کو زیادہ براڈر کر سکیں اور اپنی زندگی کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں. اسی طرح اعلیٰ عبدہی سورہ فاتحہ میں کہیں اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے؟ سر جی جو ہم وہاں کہیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں، تو سر وہ اس کا مطلب اللہ کا خاص بندہ ہی اس سے مانگے گا مدد اور استعانت. ماشاء اللہ، بالکل. الا عبدہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جو کہتا ہے کہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، میں آپ کی بات مانوں گا، وہی الا عبدہی بن گیا نا. جی جی سر. اچھا، وجن ہے کمی کوئی نہیں. ابھی کمی جو ہے سورہ فاتحہ میں کہ دو جگہوں پہ کچھ کمیوں کی بات کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ بنتی ہے کچھ ریلیشن شپ؟ اصل غیر المغضوب ماشاء اللہ، غیر المغضوب علیہم اور ولا، دونوں طرح کے لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا. کیونکہ وہ کمی ہے نا. جی ایک درست. راستے سیدھے راستے کی نیت سے چلا لیکن کہیں اپنی خواہشات نفس کو اس نے الہ بنا لیا. تو راستہ تو صحیح تھا، نیت صحیح تھی چلتے وقت، لیکن راستے میں کہیں نفس کا نے ڈومینیٹنگ رول ادا کیا تو انسان عوج میں چلا گیا، کمزوری کی طرف چلا گیا، تو وہ ظالم یا مغضوب بن گیا. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں ولزالین اور مغضوبین جو ہیں یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے جو اہل کتاب تھے یا مسلمان تھے. پھر جب ان کے نفس نے ڈومینیٹ کیا تو کوئی ان میں سے یہودی بن گئے اور کچھ نصارہ بن گئے. ٹھیک ہے جی. اور کہ یہ من سیدھا ہے تو یہ کس سے ریلیٹ ہو سکتا ہے؟ صراط المستقیم. صراط المستقیم انعمت علیہم، بالکل درست. کیونکہ جس کو انعام ملتا ہے، جب اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تو بندہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، اگر شاباش نہیں ملتی. لیکن اگر شاباش مل جائے، انمتا مل جائے تو پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ سٹینڈرڈ تھا جس کے لیے مجھے تگدو کہ میں نے کی ہے تو مجھے انعام مل گیا. تو کہ یہ من اس سے ریلیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ مطلب سورہ فاتحہ کو دیکھیں، جو بھی آپ نے صورتیں آپ کو حفظ ہے ذہن میں ہے تو کوشش کریں کہ ان الفاظ آیات میں جو یہ چیزیں ہیں ان کو ریلیٹ کریں. پھر آپ کو قرآن کے معنی بہت ڈفرینٹ نظر آئیں گے، اور اگر ہم یہ ریلیشن شپ بننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی زندگی کے لیے بھی ہمیں اس میں مشعل راہ ملے گی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب یہ کتاب نازل کی تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں عوج نہیں ہے اور قیم ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم کل بات کر رہے تھے کہ جب ہم ناولز پڑھتے ہیں تو ہم خود بھی اپنے آپ کو وہ ایکٹر بنا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر ہم ہیرو ہی بن کے رہتے ہیں، ولن نہیں بنتا ہم میں سے کوئی. جلدی جو انسان بائی نیچر ہے کہ ہم ہیرو ہی بننا چاہتے ہیں. تو اگر ایک کتاب کے اندر نہ عوج ہے اور بلکہ وہ قیم ہے، تو جب اس کتاب کو پڑھنے والا اعلیٰ عبدہی بن جائے گا تو کیا اس کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی عوج نہیں رہے گا یا بہت کم عوج رہے گا اور بہت زیادہ قیم رہے گا؟ کیا اس کی پرسنالٹی میں یہ چیز آنی نہیں چاہیے؟ جی بالکل. آنی چاہیے نا. تو اس کا Yes, sir. مطلب یہ ہوا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں
تو ہم صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی میں آج کل سورہ کہف تلاوت کر رہا ہوں اور میں پڑھاتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے کلاس میں اور بڑی سمجھ آتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز ٹرانسفارم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اصل چیز یہ ہے کیا دیکھیں زندگی میں فرینکلی میں جب سے میں نے یہ پڑھانا شروع کیا ہے تو اتفاق کی بات ہے امتحان تو زندگی میں آتے رہتے ہیں لیکن آپ پڑھتے وقت بھی خیر ذہن میں آتا ہے لیکن پڑھاتے وقت بہت زیادہ ذہن میں آتا ہے یار کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری پرسنالٹی میں یہ چیز ہے کہ نہیں. ٹیچر خاص طور پہ تھوڑا سا کیئرفل ہوتا ہے کیونکہ اس کی پرسنالٹی سکروٹنائز ہوتی ہے بائی دا اسٹوڈنٹس. ہم تو خیر زوم پہ بیٹھے ہیں ہماری تو آج تک کسی کی ملاقات نہیں آپس میں لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو کہتا تو ہے یار میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کیا میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوں اس کو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں ریفلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ میری زندگی پہ اس کا کوئی اثر پڑا کہ نہیں پڑا. اگر تو اثر پڑ رہا ہے تو پھر ابدی کی علامات آئیں گی عوج نہیں ہوگا قیم بنتا جائے گا. ہاں شیڈز میں فرق ہوگا شیڈز میں فرق ہو سکتا ہے 50% 80% 70% جو بھی نمبرز ہو لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو دیکھیں کہ کیا میری زندگی کو وہ ٹرانسفارم کر رہا ہے. اگر تو زندگی کو ٹرانسفارم کر رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کر رہا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ زنگ لگ جاتا ہے اگر صفائی نہ کی جائے تو زنگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اور میں جیسے وہ ابھی میں اس کو پتا ہے کہ وہ گھر بنانے کے سلسلے میں مصروف ہوں آج کل تو میں وہاں کنسٹرکشن کے دور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو ٹھیکیدار ہے وہ پرانا سریا بھی جہاں کوئی جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے اس وہ انسپیکشن نہیں کر رہا تو وہ پرانا سریا بھی ڈال دیتے ہیں اور سریے پہ ٹھیک ٹھاک زنگ لگا ہوتا ہے. اور زنگ ہوتا کیا ہے زنگ یہی ہوتا ہے کہ سریا پڑا تھا بارش دھوپ میں لگا مٹی کے ساتھ لگا اس نے کروجن لے لی. تو صفائی نہ کی جائے تو کروجن ہو جاتی ہے. تو دل کی کروجن ذہن کی کروجن اگر ہم اس کو ریفلیکشن کے ساتھ نہ لیں تو کروجن ہو جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز آئے کہ یار یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بہت پیاری کتاب ہے پڑھتا ہوں سکینہ آتا ہے لیکن کیا میری پرسنالٹی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز. تو ہمارا زیادہ فوکس اس بات پہ ہو کہ ہم بے شک تھوڑا پڑھ لیں لیکن جو پڑھیں کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ 100% آبجیکٹو تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ 100% ہو لیکن ہو نہیں سکے گا لیکن جتنی ہو سکتی ہے کوشش اتنی تو ہم کریں. آپ میں سے اگر کوئی سپورٹس کے ساتھ کبھی رہا ہو کسی بھی سپورٹس میں کبھی کبھی آپ کا بڑا زبردست موڈ ہوتا ہے ٹیبل ٹینس وغیرہ یا بیڈمنٹن کے ریفرنس سے آپ بات کر لیں وہ اس دن آپ کا دن ہوتا ہے آپ کو مزہ آتا ہے گیم کا اور کبھی نہیں ہوتا. تو ایمان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو آپ بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں کبھی ڈل ہوتے ہیں تو یہ اونچ نیچ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ڈائریکشن تو صحیح رہے کہ ہاں یار میری زندگی میں قرآن کا اثر آنا چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہماری زندگی میں وہ چیز نہیں آ رہی دین بہت ڈینجر زون میں ہم کھڑے ہیں کیونکہ اگر وہ چیز آ نہیں رہی اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو شاید وہ ایلیمنٹ نہ آ جائے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں دیکھو میں تو پڑھتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں باقی سو رہے ہیں میں جاگ رہا ہوں تو پھر شاید وہ اینگل ڈومینیٹ نہ کر رہا ہوں. اگر ریفلیکٹ ہوگا تو اس طرح کے اینگل ڈومینیٹ نہیں کریں گے. اگر دوسرا اینگل ڈومینیٹ کر رہا ہے تو ڈینجر زون یہ ہے کہ شاید ہماری زندگی ٹرانسفارم نہ ہو. اور قرآن آیا ٹرانسفارم ہونے بندے کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہمیں ان چیزوں سے ان باتوں سے سمجھ آتی ہے. آگے چلتے ہیں جی 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 بسم اللہ. آپ نے کل وہ تھوڑا سا ٹاسک مجھے دیا تھا ہاں تو جی میں بالکل ایکچولی 2 بالکل منٹ لیٹ بلکہ اس لیے ہو گئی کہ وہ میں جلدی جلدی سلائیڈز کے اوپر کچھ پھینک رہی تھی مٹیریل جو
डिसजॉइंटेड सा कुछ इकट्ठा बाकी किया मैं है। यहाँ थोड़ी काट रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने मुझे नहीं पता कि वो टाइमिंग आ रही होती है कि नहीं। आइंदा मैं सिर्फ कह दूंगा 30 सेकंड 40 सेकंड, जी ठीक है ना, ताकि वो आप अगर कोई एंड उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो तो मैं सिर्फ कह दूंगा 30 सेकंड के बाद कि 30 सेकंड रह गए हैं, तो आप उसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट डे हम उसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ना जी। बिस्मिल्लाह। कल आप बड़ी अहम बात कर रही थी लेकिन टाइम कम था, तो जी इसलिए जी आपसे रिक्वेस्ट की थी। सर, वो आपने लिखा भी था उस पे कि जो दोनों अल्फाज स्पेशली एवरजन के लिए, एवरजा के लिए, एवरजन के लिए, कि ये इसके मीनिंग किस तरह, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे जो याद आता है, जो मैंने पढ़ा है जिस तरह से, कि वो एक टेंजेंट की तरह होती है बात। तो मैंने 3-4 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, अगर आप मुझे हाँ जी शेयरिंग बिस्मिल्लाह। दे दें तो मैं शेयर कर सकती हूँ। रियल है मेरे ख्याल आपके पास। जी जी हाँ जी, जी ये जी काबी की है। जी। तो आप देख रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने मतलब एकदम से वो डाली है, तो मैं वो पिन पॉइंट जगह में आपको करके बताती जाती हूँ साथ साथ, फिर मैं इन इसको स्लाइड्स को। फुल स्क्रीन कर लीजिएगा कहीं। सॉरी, एक सेकंड। जी। तो ये यहाँ पे जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि ये नाउन है, और ये ऊपर ये स्लाइड के ऊपर कहीं लिखा हुआ था कि इसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स जो है ये कुरान में यूज हुआ है ये वर्ड। और मोस्टली जो है आप देख रहे हैं कि इवजन की तरह यूज हुआ है, अलावा सूरह कहफ के, जहाँ इवजा, क्योंकि वहाँ पे वो, लेकिन बहरहाल मकसद जो मीनिंग है वो यही रहता है। तो नॉर्मली इसको ट्रांसलेट किया गया क्रुकेडनेस, टेढ़ापन, या फिर डेविएशन भी कहा। तो जो मैं यहाँ पे भी देख रही थी कि उसको यहाँ पर भी हम डेविएशन का जो है वो कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाँ जी, ये बता रहा है कि अरेबिक वर्ड में हैव रेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये वाला सेक्शन जो है ये एनलार्ज यहाँ पे आ गया, कि इसको इस तरह से करके यूज किया गया है। और ये बताया गया कि जैसे ट्राइलिटरल रूट है इसका, एन, वाव और जीम, जैसे 3 अल्फाज पे जो बेस्ड होता है। अरबिक में मोस्टली 3 हरूफ को लेकर तो वर्ड्स बनाए जाते हैं। उसके बाद इसको ये हमने अरबी में देखा, औज जो है ये यहाँ पे बताया तिरछापन या टेढ़ापन, having a curve or या causing to become round। और यहाँ पे ये ट्रांसलेशन में आ गया है कि therein in the book crookedness means any kind of deviation such as conflict, wording, contradictions, meanings or deviation, and it is preserved it from conflicts. Allah Ta'ala preserved it from conflicts and contradictions. So it is a mighty book. और यहाँ ये जो कयमन है उसको being upright से कहा गया, कि वो सॉलिड है एकदम से। अपराइटनेस होती है ना, जो प्रिंसिपल होता है, जो अपने असूल पे ठहरा रहता है, वहां से हिलता नहीं है, और उसमें कोई झोल नहीं होता है। तो इसी तरह से ये मैंने देखा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके जाती हूँ कि ये ऑज जो है ये प्लूरल ऑफ क्रैकिंग क्रूकेड, रेज या टग चीज को। फिर इसके फर्दर मीनिंग्स यहाँ दिए गए हैं, और इसमें ये ज्यादातर कर्व के हिसाब से बताया गया, जहाँ से इसका रिलेशनशिप मैंने जो है वो और भी मीनिंग्स डिफरेंट डिक्शनरीज से मैंने देखे हैं। तो ये इवज और ऑज की जो मीनिंग है वो क्रिकेटनेस, ट्विस्टेडनेस, कर्वेचर, बेंड, टोरोसिटी, अनइवननेस, डिविएशन। ये है डिविएशन फ्रॉम दैट विच इज राइट। तो ये जो चीज है वो उधर मुझे ले जाती है, अगली स्लाइड पे आ जाएगा टेंजेंट। अगेन वही वर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो टेंजेंट जो है वो ऐसे करके होता है, जैसे ये अगर सर्कल है
تو ایک لائن جو کسی ایک پوائنٹ پہ اس کو ٹچ کر کے یہ گزر جاتی ہے، یعنی کہ وہ اس بات کو، جو یہ بات مین بات ہو رہی ہے، بس ٹچ کرتی ہے اور کہیں اور چلی جاتی ہے. فار ایگزامپل اس کو لنگوسٹکلی ٹینجنٹ کو ہم دیکھیں تو یہ کہتے ہیں ٹینجنٹ از اینی آئیڈیا دیٹ ڈزنٹ سپورٹ دا مین تھیسس آف یور آرٹیکل. اور اس کے نیچے اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ بات کھینچ کے ادھر ادھر چلی جاتی ہے، بٹ اصلی بات جو ہے اس سے ہٹ جاتی ہے. اس کے بعد اسی طرح سے یہ میں نے دیکھا کہ یہ if you describe something as tangential, you mean that it has only a slight or indirect connection with the thing you are concerned with and is therefore not worth considering seriously. جو کہ قیمن کی طرف پھر ہم آ جاتے ہیں کہ وہ تو بہت سیریس ہے، بہت اپرائٹ ہے، اور بہت مطلب اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح synonyms of tangent جو ہے اس میں آپ دیکھیے یہ ڈائگریشن بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ بات اصلی بات سے ہٹ کر کہیں اور بات کو لے جایا جائے، تو وہ جو ہے اس کو بھی ڈائگریشن کہتے ہیں. تو سر یہ چند چیزیں جو ہیں وہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ اس کو اپنی بساط سے میں نے کوشش کی ہے اس کو کچھ سامنے لانے کی، کہ یعنی کہ وہ میننگ عربک میں میننگ سے لے کر اس کی ویریشن آف میننگ سے لے کر پھر اس کو جو ہے ڈیویشن کرتے ہوئے جب ہم اس کو یعنی وہ اگر ہم اس کی شیپ یا جیومیٹری کی صورت میں شیپ میں دیکھیں تو وہ ٹینجنٹ، کیونکہ ٹینجنٹ صرف جیومیٹری میں نہیں ہوتا سر. انگلش میں ایک فریز ہے آف دا ٹینجنٹ، کہ جب ہم کوئی میٹنگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں وہ شخص تو بالکل آف دا ٹینجنٹ تھا آج، یعنی کہ وہ مین بات کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے، وہ ادھر ادھر جا رہے تھے. بالکل صحیح. یعنی والا ظالم کی بات اگر ہم کر لیں تو زیادہ ایزی رہے گا. جی بالکل، جی 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 بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ٹینجنٹ بالکل وہاں پر بھی آ رہا ہے. دیٹس رائٹ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کوئی سارا بہن اس کے اوپر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو. نہیں سر، یہی میں ماشاءاللہ چیک کر رہی تھی کہ بڑی اچھی ایگزامپلس کے ساتھ وہ بڑا اچھا اور کلیئر ہو گیا میننگ کا، مطلب ڈفرینٹ اینگل سے بھی دیکھنے کو مل گیا. تو ماشاءاللہ بہت اچھی ساری سلائڈس، بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے میم نرین نے. اب ہم زندگی میں دیکھیں نا، اگر ہم اس ٹینجنٹ کو اس انداز سے دیکھیں کہ جب بھی ہمارا مین آبجیکٹو سے فوکس ہٹے گا the result will be tangent. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر ہم اس ٹینجنٹ کو دیکھیں تو اب زندگی میں 24 گھنٹوں میں پھر منٹوں میں پھر سیکنڈ، تو ہر وقت اگر لا الہ اور فیئر آف اللہ نہیں ہے، لیوزیرا اور یوبشیرا کی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو نہ کسی سیکنڈ پہ وہ ٹینجنٹ آ جائے گا. اور ہماری ساری طاقت ہو اسی ٹینجنٹ کو منیمائز کرنے میں یا نہ ہونے میں ہی سکسیس ہے. تو یہ کل آپ نے جب بات کی تھی نا، تو پھر ابھی آپ نے وہ پکچر کی تو مجھے بڑی کچھ چیز تھی ڈسٹرب کر رہی تھی، تو وہ ماشاءاللہ بھی آپ کی پکچر سے بڑے کلیئر ہوا جو سرکل جیسے ہم وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سرکل 360 ڈگریز کا ہوتا ہے، اور ٹینجنٹ جو ہے ایک پوائنٹ پہ ٹچ کر کے لائن جو گزر جائے اس کو ٹینجنٹ کہتے ہیں. یعنی کہ 360 ٹائمز ایک سرکل کے اندر ٹینجنٹ آ سکتے ہیں. بالکل. تو ہماری زندگی میں ٹینجنٹ ہر سیکنڈ میں موجود ہے، ہر سیکنڈ میں موجود ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ذرا سا فوکس سے ہٹے نہیں ٹینجنٹ. بالکل بالکل. تو اگر ہماری زندگی کے معاملات میں جس بھی پورٹ فولیو میں ہم لوگ ہیں، اگر فوکس اللہ سے ہٹے گا تو ٹینجنٹ آئے گا، آ جائے گا. بالکل. فوکس از ویری امپورٹنٹ ہر وقت. اور اسی کو اگر ہم 5 نمازوں سے لیں کہ دیکھیں اللہ کو پتہ ہے میں نے اب فرینکلی نماز میں بھی ہمارا ذہن نہیں رہتا فوکس. بالکل. اور وہ یوسوس فی صدور الناس کیا ہے؟ ہر وقت سوچتا رہتا ہے انسان. کام کم کرتے سوچتے زیادہ ہے.
ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم ابھی بیسیکلی اسی سوچ کو ہی، یہ سوچ ہی ہمیں خوش یا غمگین رکھتی ہے. ہمیں ایکچوئل غم نہیں ہوتا. وہ کسی وہ ایک ریسرچ میں تھا کہ ایک بندے کو انہوں نے صرف سوئی چبوئی، لیکن یہ کہا کہ تمہیں سانپ نے کاٹ دیا ہے. وہ جسٹ بیکاز آف دیٹ فیئر ہی assumed کہ I have been bitten by a snake. وہ بندہ مر گیا. جی جی بالکل بالکل. تو یہ پرسیپشن اور اینگل اور فوکس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، کہ انسان کسی چیز کو کل اس دن جو فضا بہن شاید بات کر رہی تھی کہ آزمائش اور ذلت میں کیا فرق ہے، عذاب میں کیا فرق ہے. تو یہ اینگل ہے. اگر انسان کہے کہ کسی کو ڈانٹ پڑ رہی ہو، فار ایگزامپل ابھی میں جب یہ ISP کی تیاری کراتا ہوں تو بچوں کو بتاتا ہوں کہ تمہارے اوپر وہ ٹینشن لائے گا، اور وہ ٹینشن اس طرح تمہاری جج کرے گا کہ بڑے نیچرل انداز سے کسی چیز کو دیکھے گا اور وہاں تمہارے اوپر چڑھائی کر دے گا. تو تم نے یہی سوچنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مستی کر رہا ہے، تم نے کول اینڈ کام رہنا ہے. تو اگر بندے کو یہ ذہن میں ہو کہ میرے اوپر یہ جو سختی آ رہی ہے یہ بیسیکلی میرے پیشنس کا ٹیسٹ ہے، تو بندہ ہنسی خوشی اس کو برداشت کرنے گا، یار تو کر لے مجھے پتہ مذاق ہو رہا ہے. لیکن اگر بندہ، ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بچوں کو جب ڈانٹ رہے تو بچے ہمارے موڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں یا سیریسلی مجھے ڈانٹ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے بچہ بعض کا وہ چہرے کو نا چینج بھی کرتا ہے ایکسپریشن کو ہنسانے کے لیے، کہ ماں باپ اگر ہنس پڑے تو سمجھے یہ ڈرامہ تھا، اور اگر ہنسے نہیں تو پھر خطرہ تھا. اس کو میں بند کر دیتی ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں بڑی نظر آتی ہیں. تو یہی چیز بیسیکلی ہماری ہے کہ ہم نے اس چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے اور ہر سیکنڈ میں کہیں ہماری زندگی میں ٹینجن نہ آئے، لیکن وہ آئے گا. اور جب آ جائے تو پھر استغفر اللہ کر کر اللہ کا نام لے کے پھر دوبارہ لائن پہ آ گئے. تو اب یہ ایکچولی مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب لوگ، اللہ نے علامہ البیان کہا ہے نا کہ، اور سب سے بڑی چیز کمیونیکیشن کیا بیان ہی ہے. تو ہم اس دعوت کو لے کے آگے چلیں. دیکھیے ہم سارا دن ابھی عید آ رہی ہے، فلاں جگہ سیل لگی ہے کہ نہیں لگی، انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی آئیڈیا، کوئی کہیں نہ کہیں انفلوئنس دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ شاپنگ کا ہو، سستے ہونے کا ہو، کوالٹی کے اوپر کسی نہ کسی بات پہ ہم لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں مقصد بھی یہی ہے اس پورے کلاس کا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھیں اور پلس اس چیز کو آگے لے کے چلیں. ہمارا اسپاؤز ہو، ہمارے بچے ہوں، باہر کوئی ایریا آف انفلوئنس جہاں ہے ہمارا، ادھر ہم اس چیز کو لے کے چلیں. تو ابھی ماشاءاللہ میم نورین نے ابھی دیکھنا بالکل ایک نہیں ہے. اب یہی بات ہے نا کہ ہر انسان کی کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہے. تو اپنے اینگل سے جب چیز دیکھیں گے شاید دوسرے کو کوئی اس سے ایک اور اینگل سمجھ آ جائے، انشاءاللہ اس کا بینیفٹ رہے گا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ختم کرنے کے چکر میں نہیں ہے کہ سورہ کاف کو ہم نے ختم کرنا ہے، سال لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ کھیلیں، سمجھیں، ریلیٹ کریں اپنے آپ کو. اور دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ٹرانسفارم کر دے. بالکل ماشاءاللہ تو ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کی سمجھ بھی آ گئی. اب دیکھیے یہی ہے، دو چیزیں آ رہی ہیں اب ہمارے پاس آگے، لیُنذِرَ اور یُبَشِّرَ. اس کا سورہ فاتحہ سے کوئی لنک بنتا ہے؟ سر وہ لاسٹ لائن میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یبشرہ تو انعمت علیہم، اور لیُنذِرَ ضالین اور مغضوب. یس سر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جی ضالین میں تو بھٹکے ہوئے کی بات ہے، لیکن مغضوب کا ریلیشن شپ باسن شدیدہ سے کافی ملتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ज़ालिम तो जी यहाँ शायद इतना फिट ना आ रहा हो, लेकिन मखदूम जो है ना, गजब हुआ तो बासन शदीदा की एक्सप्रेशन मखदूम को बड़ा एलेबरेट कर रहा है। और जब रब्बुल आलमीन अपने रहमान और रहीम होने की बात कर रहा है, तो देखिए हर वो होता है ना कि हर बंदे के गुस्से का अंदाज भी वो अल्लाह जन्नत बख्शे मेरी माँ को, मुझे याद है मैं छोटा था बहुत शरारती हुआ करता था, तो वो मैंने अमिताभ बच्चन की एक मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं नाम क्या था, तो उसमें होता ही है कि अमिताभ नटखट होता है, तो उसको मार पड़ती है कि माँ बहुत मारती है, तो वो कहता है माँ आज मार ले जितना मारना है, तेरा दिल तू आज दिल भर के मार ले, तुझे मजा आता है मार के, तो मुझे मार ले। तो माँ जो है ना वो उठती है उसको प्यार करती है ना। मैंने इस तरह कुछ शरारत की, तो मुझे पता था आज कुछ बढ़ रही अच्छी खासी, तो मैंने पहले ये डायलॉग जो ना अमिताभ बच्चन का बोल दिया, और वो मुझे उल्टा पड़ गया, उसने बहुत मार पड़ी। क्यों उस्ताद को पता होता है शागिर्द किस मूड में है, और शागिर्द की उस्ताद की वर्दी है, ठीक है कि नहीं। तो अल्लाह अगर रहमान और रहीम है, तो वो फिर उसका अगर मखदूब और ज़ालीन होगा या बासत शदीदा होगा, वो भी फिर उसके लेवल का ही होना चाहिए ना। तो मिल्लतुन्हु उस बात को शो कर रहे कि यार अल्लाह ताला रब्बे कायनात पेशेंस वाला है, ठीक है कि नहीं, वो पेशेंस वाला है, बिल्कुल है, लेकिन भाषण शदीदा भी है। तो फिर अब समझ जाती है कि अल्लाह को, देखिए वही बात हम उस दिन जो ऑपरेशन की बात कर रहे थे कि बंदे शहीद होते हैं, बंदे गाजी होते हैं, जख्मी होते हैं, लेकिन हम बेसिकली बड़े प्लान को देख रहे होते हैं, उसके सामने वो कैजुअलिटीज इतना फर्क नहीं डालती, क्योंकि प्लान कुछ और होता है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फौज के रेफरेंस से कि अगर आपने हाँ एक और हम मिसाल लेते हैं, चलो आसान मिसाल, हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं कि हमें सुकून मिले, आराम मिले, और उस आराम और सुकून को हासिल करने के लिए हम सारा दिन मेहनत करते रहते हैं। तो अगर आप मेहनत ना करें तो सुकून आराम तो वैसे भी मिल जाएगा। तो जो बड़ा प्लान है, उस बड़े प्लान में फिर जो मुश्किलात चैलेंजेस होती है ना, फिर उस प्लान के मुताबिक वो शदीद होती है या कम होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो प्लान है उसके अंदर जो गम खुशियां आ रही हैं, तो उस बड़े प्लान के अंदर हमें देखना पड़ेगा ये खुशी मुझे मेरी वजह से मिली या उसकी रहमान और रहीमियत की वजह से मिली, या वो मुझसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि कोई इम्तिहान डाल रहा है, और अब मुझे देखना यह है कि मैं सिरात मुस्तकीम पर चलता हूँ कि नहीं। खुशी भी टेस्ट है और गमी भी टेस्ट है। और अगर इंसान अपने आप को टेंजेंट वाली फीलिंग में रखे या कि मैंने टेंजेंट पे नहीं जाना, तो वो खुशी पे भी बड़ा ही मुतदिल रहेगा और गम पे भी मुतदिल रहेगा। सही। ठीक। अब आते हैं आगे, अभी क्योंकि दोनों ही ग्रामर के हैं, तो वयुबश्शिरल मुमिनीना, मुमिनूना मुमिनीना, नस्ब और जर, ठीक है कि नहीं, बशारत दी जाती है मोमिनीन को। अब देखिए मुस्लिमीन नहीं आ रहा, हमारे यहाँ बख्शे बख्शाए की बहुत ज्यादा रवायात चलती हैं, मुसलमान है, अल्लाह रहीम और करीम है, अल्लाह को क्या फायदा हमें अजाब देकर, अल्लाह रहीम है। वो एक कुत्ते को पानी पिलाया था तो वो जन्नत चली गई, हम तो मुसलमान थे, हम तो नहीं है या उस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मैं तो कभी छोटी छोटी गलती अल्लाह माफ करने वाला है। ये चीज देखने वाली है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा अपने माँ के करीब हो या एक एम्प्लॉय अपने बॉस के करीब हो, तो कभी वो ये रवैया अपनाएगा नहीं कि यार मैं अब क्योंकि करीब हूं तब मैं मस्ती कर सकता हूँ, बल्कि वो ज्यादा केयरफुल होगा यार मुझसे ऐसी गलती ना हो कि मेरे बॉस की जो एक्सपेक्टेशन मुझसे बन चुकी है उससे नीचे चला जाऊं।
تو یہاں یبشر المؤمنین جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بیسیکلی میں نے مومن بننا. اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے، ایک صحابی کے متعلق قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ پریشان جا رہے تھے اور خلفائے راشدین میں سے کوئی ایک صحابی تھے، موسٹ پروبلی شاید حضرت عمر یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے پوچھا خیریت؟ تو انہوں نے کہا جی میں منافق ہوں. ان کے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا اندر کانسٹنٹ نہیں رہتا وہ منافق ہے، جس میں چینجز آ جائیں اس کی فیلنگز میں. تو انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ دونوں پریشان حالت میں گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یار یہ تو فرشتوں کی نشانی ہے کہ وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں. مومن تو وہی ہے جو ڈوبتا ہے اور نکلتا ہے، ڈوبتا ہے اور نکلتا ہے. اور مومنین کی نشانی اس سے خوبصورت کیا ہوگی کہ عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. وہ دینے والا کون ہے؟ عبد ہی تھا. لیکن کیا ہمیں ان کے کسی رویے میں کمی کوتاہی نظر آئی؟ بھئی ان کو تو بشارت مل گئی تھی. کہ بشارت کیا مطلب؟ ایک ٹکٹ دے دیا کہ آپ جنتی ہیں. تو پھر تو ان کو ٹھنڈے پڑ جانا چاہیے تھا نا یار. میں تو مقصد زندگی کا میرا تو پورا ہو گیا، مجھے تو مل گئی ٹکٹ، میں فرسٹ آ گیا ہوں کلاس میں، اب اگلی کلاس میں جاؤں گا تو محنت کروں گا. لیکن ہمیں عشرہ مبشرہ میں سے کسی کے رویے میں چینج نظر نہیں آئی، ایون اس بشارتوں کے ملنے کے بعد. ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے. ان کو یہ ڈر تھا کہ یا اللہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے تو میرے میں کوئی ایوج نہ ہو جائے، میری زندگی میں کوئی ٹینجنٹ نہ آ جائے. تو یہ مومن بیسیکلی جس کو بشارت دی جا رہی ہے، وہ مومن ہر وقت اس چیز سے ڈرتا رہتا ہے کہ مجھے اگر اللہ نے مومن بنا دیا ہے، کہیں میں اپنی کسی کاروائی سے اپنے آپ کو صف میں نیچے یا اس سے نکال نہ لوں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر وقت ہر سیکنڈ یہ جو اب ٹینجنٹ ہے نا یہ اب سمجھے کہ پکا ہے کہ سامنے کلاک ہے جس نے ہر ٹک ٹک کے ساتھ ہمیں ریمائنڈر دینا ہے یار ٹینجنٹ تو نہیں آ رہا میری زندگی میں. تو مومن وہ ہے جو ہر وقت کانشیس ہے کہ یا میرا کوئی غلط کام نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اگر اسی رویے کو ہم مسلمان اپنے طور پہ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ او جی مسلمانوں کی فلاں چیز سائنس نے پروو کر دی، قرآن بھرک ہے. اور جی لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین جو ہے نا 100 میں نام ہے ان کا فرسٹ. بالکل ہے. مجھے کیا فرق پڑا؟ کیا میری شخصیت ایسی ہے کہ مجھے دیکھے کوئی کہ یا یہ مسلمان جا رہا ہے نہ کہ حلیے پر؟ دیکھیں حلیے کے بیس پہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ مسلمان حلیے کی بیس پہ جنت میں جائے گا. ہمارے حلیے تو مسلمانوں والے ہیں، لیکن کام کیا مسلمانوں والے ہیں؟ ہمارے کام کو دیکھ کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، ہندو جا رہا ہے، کرسچن جا رہا ہے؟ کوئی فرق کسی بھی لحاظ سے. ہم تو اگر فرینکلی وہ آپ نے پی کے دیکھی ہوگی، پی کے میں وہ 4-5 مختلف مذاہب کے لوگوں کو چینج کر کے لباس سامنے لے آتا ہے. اگر ہمیں بھی دیکھیں تو کیا ہم پی کے نہیں بنے ہوئے؟ ہمارے کپڑے بھی خیر اب تو وہ جنہوں ہم تو ایک وہ گلوبل کلچر کی طرف اب چل پڑے ہیں کہ اب وہ ہمارا کلچر بھی کپڑوں میں بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں. نیپالیز کو دیکھیں، ان کے بڑا عجیب سا ڈریس ہے وہ پہنتے ہیں اور بڑی خوشی سے فخر سے پہنتے ہیں. میٹنگ میں بھی آپ کو اپنے ڈریس پہنے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارا تو کوئی بھی باہر جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ یورپین کلچر کا ہی بندہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ اگر صدور کی تصاویر دیکھ لیں تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے کہ اس میں پاکستانی صدر کون ہے یا مسلمان صدر کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا کلچر بھی ہماری آئیڈیالوجی کو نہیں دکھا رہا. اور ایکشن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
مومن پہچانا جائے گا اپنے ایکشن سے، جس کو دیکھ کر وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا آتا ہے نا واقعہ، جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو ان کا بڑا وہ کیسر و کسرا میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے ایکسپلین کرو ان کی شخصیت، تو کہہ میرا دل چاہ رہا تھا جھوٹ بولنے کو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہلا دیں گے جو باہر بیٹھے ہیں میرے سامنے. مطلب ہماری پرسنالٹی میں کہیں بھی اسلام نظر آتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو ہم جس کتاب کے دعوت دار ہیں، اور پھر وہی بات آ گئی ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے ہم بغیر محنت کے مسلمان پیدا ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ بغیر محنت کے ہمارے سامنے چوکی بھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر کہ راستہ صحیح یہ ہے، ہمیں پتہ چل گیا بغیر محنت کے. لیکن اس پہ عمل کرنا تو اب